السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں بایوگرافی سوانح حیات مفسر قرآن شارح صحیح البخاری حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ کے ایک مضمون جس میں آپ نے اپنے والد محترم کا ذکر خیر کیا ہے وہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد حافظ صاحب کی سوانح حیات سماعت فرمائیں۔ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں، میرے والد حافظ محمد بن حسین بن اسماعیل پنجاب کے معروف علماء میں ان کا نام شامل ہے۔ انہوں نے بہت سے مدارس میں پڑھایا اور بے شمار شاگردوں نے ان سے فیض اٹھایا۔ ان کی وفات پر مجھ سے کئی دوستوں نے کہا کہ ان کی زندگی کے حالات پر کچھ نہ کچھ لکھوں، تو دوستوں کی فرمائش پر میں نے اپنے والد محترم پر یہ مضمون لکھا۔ میں نے اپنے والد صاحب میں چند چیزیں دیکھیں جو بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اعلیٰ درجے کی قناعت اور غربت کے باوجود ان میں ایسی خودداری تھی کہ اپنے لیے کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ اسی خودداری کی وجہ سے ان کی دوستی مالدار لوگوں سے بہت ہی کم تھی، اور شاید یہی چیز ان کے کسی ایک مدرسے میں جم کر نہ پڑھانے کا باعث بنی۔ انہوں نے بہت سے مدارس میں پڑھایا۔ جب کسی مدرسے سے فارغ ہوتے، گاؤں میں آ کر کریانہ اور حکمت کی دکان کھول لیتے۔ جو طالب علم آتے، گھروں سے کھانا منگوا کر انہیں اسی دکان میں پڑھانا شروع کر دیتے۔ جب کہیں سے پڑھانے کی پیشکش ہوتی، سب کچھ چھوڑ کر پھر واپس وہاں تشریف لے جاتے۔ فرمایا کرتے، مجھے میرے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ تم حکمت یعنی طبابت کا سلسلہ جاری رکھتے تو تمہارا کاروبار بہت وسیع ہوتا اور تم نامی گرامی طبیب ہوتے، مگر دینی علوم پڑھانے کا شوق ایسا غالب تھا کہ اچھی بلی دکان چھوڑنے میں انہیں کوئی تردد نہ تھا۔ ایک دو دفعہ تدریس القرآن کے نام سے گاؤں میں مدرسہ بھی بنایا، مگر جب کسی جگہ سے پیشکش آتی تو وہاں تشریف لے جاتے اور ڈائری پر لکھتے کہ فلاں جگہ سے پڑھانے کی پیشکش ہوئی جو میں نے منظور کر لی ہے، کیونکہ مدرسے کے لیے میں چندہ نہیں مانگ سکتا۔ جو تنخواہ وغیرہ ملتی جمع کرنے کی بجائے اچھا کھانا کھانے میں صرف کر دیتے۔ دودھ گھی کے لیے ہمیشہ گھر میں بھینس رکھتے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ کسی مدرسے سے جواب ہوا تو ہمارے ایک عزیز نے کہا، اب دیکھیں گے کس طرح مرغ گوشت کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، حکمت کی دکان چل پڑی۔ آنے دو آنے کی دعا دیتے اور سیر گوشت کا بندوبست ہو جاتا۔ صحت کا لازمی اپنا خیال رکھتے تھے۔ اچھی خوراک کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوا بھی استعمال کرتے رہتے تھے، اور اسی طرح آخر وقت تک ان کی نظر درست رہی۔ باریک سے باریک الفاظ بھی اچھی طرح پڑھ لیتے تھے۔ دور کی نظر کمزور تھی۔ فرماتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے، میری بھی دور کی نظر کمزور ہے۔ دکان کا تجربہ بتاتے تھے کہ رشتہ داروں کے پاس جب پیسے ہوتے تو وہ دوسری دکانوں سے سودا لیتے، اور جب ادھار لینا ہوتا تو میرے پاس آتے اور پھر کم ہی رقم وصول ہوتی۔ اور 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ یتیمی میں طالب علمی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے سوال سے اجتناب کی نعمت سے آپ کو نوازا۔ طالب علمی کے زمانے کا یہ واقعہ انہوں نے مجھے کئی دفعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں لکھوں کے میں پڑھتا تھا، میرے پاس قمیض نہیں تھی، سردی کے دن تھے، میں ہر وقت سوت کی بنی ہوئی چادر جسم پر لپیٹے رکھتا، کسی کو معلوم نہ ہونے دیتا کہ میرے پاس قمیض ہی نہیں ہے، اس خیال سے کہ کوئی یتیم اور غریب سمجھ کر قمیض نہ بنا دے۔ سردیاں اسی طرح میں نے گزار دیں، اور والدہ نے کپاس چن کر کچھ پیسے بھیجے تو قمیض بنوائی۔ اور گوندنا والا کی طالب علمی کے زمانے میں چھٹیوں کے دنوں میں مزدوری کر کے اپنے سال کا خرچ بناتا تھا۔ مجھے اپنے والد کی اس صفت کے مشاہدے اور خصوصاً ان کے سوت کی چادر میں سردیاں گزارنے کا واقعہ سننے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی کسی سے توقع رکھنے سے
محفوظ رکھا، اور دعا کرتا ہوں کہ باقی زندگی بھی وہ مجھے اپنا ہی محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی غیر کا مجھے محتاج نہ کرے، میری اولاد کو بھی سوال کی ذلت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایک وصف ان میں یہ بھی تھا کہ جہاں رہتے وہاں جسے اپنی طبیعت کے مطابق پاتے اس سے دوستانہ تعلق قائم کر لیتے، اور پھر آپس میں گھریلو تعلقات بھی قائم ہو جاتے۔ ان حضرات کو وہ اپنے بیلی دوست کہا کرتے تھے، اور وہاں سے جانے کے بعد بھی ملاقات کے لیے ان کے پاس آمد و رفت رکھتے۔ بعض دفعہ والد اور والدہ دونوں جاتے۔ رینالہ خورد کے قریب 15 چک بلوچاں والا اور اسی طرح چک غلام رسول اور کاموں کی وغیرہ میں ان کے کئی دوست تھے، ان کے پاس بھی وہ جاتے، اور جو پہلے داڑھی منڈاتے تھے والد صاحب کے کہنے پر انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، اور پھر ان کی آپس میں پکی دوستی ہو گئی۔ میں نے انہیں اس حدیث کا بھی مصداق پایا تھا، المؤمن یألف و یؤلف۔ اپنے طالب علمی کے ساتھیوں سے انہیں بڑی محبت تھی، خصوصاً 5 آدمیوں کا وہ بہت زیادہ ذکر کرتے۔ وہ تھے مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی، حافظ محمد اسحاق حسینوی، حافظ عبداللہ بڈے مالوی، حافظ عبد الرحمن صافوی، اور مولوی حکیم بدر الدین۔ ان 5 دوستوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے، اور اسی طرح میری شادی بھی فرماتے ہیں مولوی بدر الدین صاحب کے گھر ہوئی۔ ان میں سے بھی زیادہ کا تعلق مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی سے تھا۔ ہمارے گھر میں ان کا اکثر ذکر رہتا، ہم انہیں اپنا تایا جی سمجھتے تھے، وہ بھی ہمیشہ ہمارے گھر آتے۔ والد صاحب کسی وجہ سے کبھی اداس ہوتے تو بوجیانی صاحب کے پاس چلے جاتے۔ جماعتی معاملات میں بعض حضرات حضرت مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کو پریشان کرتے، تو میں نے دیکھا کہ والد صاحب ان کے پاس جاتے، انہیں تسلی دیتے، حوصلہ دلاتے، اور ان کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ وہ بھی ہمیشہ والد صاحب کا خیال رکھتے۔ جب کہیں سے جواب ہو جاتا تو کسی مدرسے کے محترم سے بات کر کے آپ کے پڑھانے کا کوئی سبب پیدا فرماتے۔ مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی سے مجھے بھی ہمیشہ باپ جیسی شفقت ملی۔ میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں 2 سال پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں پہلے سال تو والد صاحب بھی ساتھ تھے، دوسرے سال مولانا صاحب ہر ماہ مجھے 5 روپے خرچ دیتے، کبھی خود فیصل آباد تشریف لاتے تو مجھے دے جاتے، اور کبھی کسی کے ہاتھ بھیج دیتے۔ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہو کر فنون کی بعض کتابیں پڑھنے کے لیے میں دیوبندیوں کی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں داخل ہوا، تو ان دنوں مولانا عطا اللہ صاحب کی بیٹھک میں رہتا تھا، کھانا بھی ان کے ہاتھ سے کھاتا، اور ہر روز جامعہ اشرفیہ پڑھنے کے لیے جاتا۔ مگر چند دن سے زیادہ وہاں میں ٹک نہ سکا، وہاں میں پڑھ نہ سکا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ میں نے وہاں ہدایہ، توضیح، تلوی اور اس قسم کی کتابیں شروع کی، مگر وہاں کے اساتذہ منطق کی کتاب سلم پڑھاتے ہوئے بھی باطل فرقوں کا رد کرتے، اور اس دوران قادیانیوں اور غیر مقلدوں کو ایک ہی درجہ دیتے۔ میں زیادہ دن پھر برداشت نہ کر سکا اور چھوڑ کر میں واپس آ گیا۔ پھر جامعہ محمدیہ اکاڑا میں داخل ہو گیا، وہاں سے پھر فاضل فارسی جامعہ سلفیہ میں کر چکا تھا۔ یہاں فاضل عربی میٹر کرنے کے بعد میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ فرمانے لگے اکاڑا میں جس ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے تمہیں اسکول کی ٹیچری کی پیشکش کی تھی وہاں پڑھانا شروع کر دو۔ میں نے کہا میری خواہش ہے میں قرآن مجید حفظ کروں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ میں لاہور چینیاں والی مسجد میں پھر داخل ہو گیا اور مولانا عطا اللہ حنیف صاحب سے ملا اور انہیں بتایا، تو فرمایا قرآن مجید تمہیں میں لے کر دوں گا۔ اور پھر اسی طرح آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور حفظ قرآن سے فارغ ہوا تو سوچ رہا تھا اب کیا کروں، تو مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کا پیغام آیا کہ گوجرانوالا میں مولانا اسماعیل صاحب سلفی کے مدرسے میں استاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ میں پھر وہاں گوجرانوالا چلا گیا۔ مولانا اسماعیل صاحب کی زندگی میں مولانا عطا اللہ حنیف صاحب ہر سال جامعہ محمدیہ گوجرانوالا کا امتحان لینے کے لیے گوجرانوالا تشریف لے جاتے تھے۔ والد صاحب سے تعلق کی وجہ سے وہ ہماری ہر خوشی، ہماری ہر غمی میں شریک ہوتے۔ والد صاحب ان کی خوشی اور غمی میں
شرکت فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح میں نے جب 2 دفعہ سعودی عرب جانے کا ارادہ کیا، پہلی دفعہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ شروع ہوئی اور میرے دوست بھائی عبدالسلام کیلانی وہاں داخل ہو گئے۔ جامعہ کے اساتذہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ داخلے کے لیے کاغذات بھیج دو، آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مگر والد صاحب راضی نہیں تھے۔ انہوں نے مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب سے کہا اور انہوں نے پھر مجھے بلا کر کہا تمہارے والد صاحب جانے پر رضامند نہیں ہے، اس لیے تم نہ جاؤ، اللہ تمہیں یہی برکت دے گا۔ اور فرمانے لگے دوسری دفعہ پھر مجھے شوق ہوا کہ میں عمرہ کروں۔ پھر دوسری دفعہ عطاء اللہ حنیف بوجیانی نے سمجھایا کہ آپ کے والد صاحب راضی نہیں، میں پھر نہ جا سکا، لیکن اللہ کے فضل سے پھر کئی سال بعد والد صاحب کی میت میں اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ بھی نصیب فرما دیا۔ والد چونکہ باپ بھی تھے، استاد بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی اطاعت اور ادب کے نتیجے میں رزق میں بھی برکت دی، علم میں بھی برکت دی۔ یہی نصیحت میں اپنے عزیزوں کو کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی ایک وصف ان کی صاف گوئی اور سچی بات کہنا تھا۔ میں نے اپنی ہوش میں تقریباً 35 سال انہیں دیکھا، کبھی ان کی زبان سے میں نے جھوٹ نہیں سنا۔ اور 1-2 دفعہ ساتھیوں نے مجبور کیا اور سکھایا کہ آپ نے یہ بات اس طرح کہنی ہے، مگر ان کی زبان سے سچی بات ہی نکلی، سکھائی ہوئی بات وہ کر ہی نہ سکے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح وہ بغیر کسی کھری اور صاف بات کہہ دیا کرتے تھے اور اس پر کئی لوگ ناراض ہو جاتے، مگر ان کی طبیعت کی افتاد یہی تھی کہ وہ ہمیشہ سچی اور ہمیشہ کھری بات کہتے۔ ایک وصف ان کا پڑھانے کا شوق تھا، وہ الف با کے قاعدے سے لے کر صحیح بخاری تک ایک جیسے شوق اور انہماک سے پڑھاتے تھے۔ مشکل سے مشکل کتاب پڑھانے سے وہ کبھی نہیں گھبرائے۔ اگر کوئی بات حل نہ ہوتی تو اپنے کسی ساتھی یا استاد سے پوچھ لیتے۔ دارالحدیث اکاڑا میں پڑھانے کی بات ہوئی تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو فلاں فلاں کتابیں پڑھانی ہیں، ان میں فلاں فلاں کتاب ہے، اور فرمانے لگے جو کتب آپ بتا رہے ہیں میں نے وہ کبھی پڑھائی نہیں۔ ابھی مدرسے کا نیا سال شروع ہونے میں تقریباً 1.5 ماہ باقی تھا کہ والد صاحب مولانا سید داؤد غزنی کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے کتب خانے سے دونوں کتابوں کی ایک بہترین شرح آپ کو عنایت فرمائی، اور ان دونوں کتابوں کی شرح لے کر اپنے استاد حافظ محمد گوندلوی کے پاس گجرانوالہ چلے گئے۔ 1 ہفتے میں دونوں کتابوں کا مطالعہ شرح کی مدد سے مکمل کیا، اور جہاں مشکل پیش آئی استاد محترم سے رجوع کیا، اور اس طرح کتابیں شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے ان کی تیاری مکمل کر لی۔ تو دارالحدیث میں پڑھانے کے دوران بیضاوی پڑھاتے ہوئے کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے پرانے ساتھی حافظ عبداللہ بڑے مالوی سے پوچھ لیتے، جو اس وقت جامعہ محمدیہ اکاڑا میں پڑھا رہے تھے۔ ان کے پڑھانے میں ایک خاص انداز تھا جو کم از کم میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ قاعدہ پڑھاتے وقت رٹا نہیں لگواتے تھے، بلکہ پہلے تختی میں بچے کو بتا دیتے کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، پھر قرآن مجید لے کر اسے کہتے کہ اس میں الف تلاش کرو، با تلاش کرو۔ کوئی کتاب پاس پڑھی ہوتی تو اسے پکڑ کر بچے کو کہتے اس میں با کون سا حرف ہے، ایک ہی دن میں اسے با کی خوب شناخت ہو جاتی۔ اس طرح باقی حروف کی شناخت کرواتے تھے، رٹا نہیں لگواتے تھے۔ پھر حرکات کی تختی شروع ہوتی تو الف زبر آ، با زبر با نہیں پڑھواتے تھے، نہ جوڑ کراتے تھے، بلکہ زبر کی شناخت کرا کر اس کی آواز بتا دیتے۔ اور یہ طریقہ تعلیم بہترین طریقہ تدریس ہے۔ یہ حرف بات فرماتے کہ تم نے اس آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح زیر اور پیش کی آواز بتا دیتے۔ بچہ شناخت ہونے کے بعد جوڑ کے بغیر الفاظ پڑھتا چاہتا اور چند دنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی انہیں صلاحیت ہو جاتی۔ خود مجھے انہوں نے اسی طرح قاعدہ پڑھایا اور اردو قاعدہ بھی اسی طرح پڑھاتے۔ میرے بیٹے عبد الرحمن کو بھی انہوں نے اردو اور عربی قاعدہ اسی طرح پڑھایا۔ میں اسکول کی 6 یا 7ویں جماعت میں تھا۔ ایک دن عشاء کے بعد سوتے وقت کہنے لگے کہ پڑھو صرف صغیر
فعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعلو، اور میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا، جیسے جیسے وہ پڑھاتے جاتے میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا، 2-4 دفعہ کہلوا کر اگلے الفاظ کہلوا دیے، غرض صرف صغیر زبانی یاد کرا دی، اگلے دن آگے سبق دے دیا۔ ایک باب پورا ہونے پر اگلے باب کا وزن، مصدر اور معنی بتا دیتے، اور صرف صغیر اور کبیر سن لیتے۔ کچھ دنوں کے بعد 5-5 7-7 باب مجھ سے سننے لگتے، اور اس طرح انہوں نے پوری ابواب الصرف مجھے کتاب کے بغیر ہی زبانی یاد کروا دی۔ پھر صرف میر اور نحو میر پڑھائی، اس کے بعد شرح مئات عامل پڑھائی۔ یہ کتابیں پڑھانے کا بھی ان کا ایک خاص طریقہ تھا۔ مثلا نحو میر میں اس میں متمکن کی 16 قسمیں اور ان کے اعراب کو خوب یاد کراتے۔ پھر ان کے اجراء کے لیے قرآن مجید یا بلوغ المرام سے قسمیں تلاش کرنے کے لیے کہتے، ان کی رفعی جری نسبی حالت پوچھتے، اس کا سبب پوچھتے، اور یہ کہ یہاں رفع نصب اور جر کس طرح ہوگی اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے۔ مجھے کتنے ہی آدمیوں نے بتایا کہ ہماری عبارت حافظ محمد صاحب سے نحو میر پڑھنے سے رواں ہوئی ہے۔ اور ان کتابوں کے بعد مجھے ترجمہ قرآن اور بلوغ المرام پڑھانے لگے۔ سیغہ نکالنے اور ترکیب پر بہت زیادہ زور دیتے۔ میری عبارت ابواب الصرف، صرف میر، نحو میر اور شرح مئات عامل کے بغیر بلوغ المرام پڑھنے میں درست ہو گئی، اور میں آسانی سے اعراب کے بغیر حاشیے کا میں مطالعہ کرنے لگ پڑا۔ اسکول کی 8ویں جماعت سے فارغ ہونے تک میں یہاں تک پڑھ چکا تھا۔ 1960 میں والد صاحب مدرسہ ڈلیانہ چھوڑ کر دارالحدیث اکاڑا چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ ہی وہاں تشریف لے گیا۔ وہاں میں نے 1 سال میں دینی نصاب کے مطابق 3ری اور 4تھی جماعت کی کچھ کتابیں پڑھیں، کچھ چھوڑ دیں۔ یہاں میں نے مشکات اول، ثانی، ترجمۃ القرآن، قدوری، الفیہ، جلالین، شرح تہذیب، مقامات، 7 معلقہ وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ ان میں سے مشکات اول، الفیہ اور 7 معلقہ والد صاحب سے پڑھیں۔ دروس البلاغہ انہوں نے مجھے الگ پڑھائی۔ مشکات کا کچھ حصہ تمام لڑکوں کو زبانی حفظ کراتے، اور بلوغ المرام کے بعد مشکات میں عبارت صحیح کرانے کی بے حد کوشش کرتے۔ 7 معلقہ اور الفیہ کے جتنے اشعار پڑھاتے، دوسرے دن طلباء سے یہ اشعار زبانی سنتے، اور جو لڑکے نہ سنا سکتے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، البتہ مجھ سے دونوں کتابوں کے اشعار روزانہ زبانی سنتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ میرا نحو اور عربی ادب کا تھوڑا بہت ذوق جتنا بھی ہے حفظ متمون کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اور آئندہ سال والد صاحب جامعہ سلفیہ فیصل آباد چلے گئے، مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ اس سال انہوں نے میرے لیے 5ویں اور 6ٹھی جماعت کی کچھ کتابیں منتخب کی، باقی چھوڑ دیں۔ ترمذی، ابو داود، حماسہ، متنبی، مختصر المعانی، قطبی اور 1-2 اور کتابیں، ان میں سے ابو داود حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی سے پڑھیں، ترمذی اور حماسہ میں نے والد صاحب سے پڑھیں، باقی کتابیں دوسرے اساتذہ سے پڑھیں۔ اگلے سال والد صاحب تو دوبارہ دارالحدیث اکاڑا میں آ گئے، میں نے 7ویں جماعت میں صحیح مسلم پڑھنی تھی۔ معلوم ہوا حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ صرف اسی سال جامعہ سلفیہ میں پڑھائیں گے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ 7ویں جماعت چھوڑو اور صحیح بخاری کی جماعت میں داخلہ لے لو۔ چنانچہ میں آخری جماعت میں داخل ہو گیا۔ استاد محترم حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے صحیح بخاری اور موطا پڑھی، مولانا شریف اللہ سے بیضاوی پڑھی، شمس بازیگہ اور تصریح پڑھی، مولانا محمد صادق خلیل صاحب سے دلائل الاعجاز اور تاریخ الادب العربی پڑھی، حافظ عبداللہ بڑے مالوی سے حجت اللہ البالغہ پڑھی۔ ایک آدھ سبق شاید کسی اور استاد سے میں نے پڑھا ہوگا۔ اور اسی سال میں نے فارسی فاضل کا امتحان دے دیا۔ اسی سال علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے بھی ہمارے ساتھ حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ سے بخاری پڑھی۔ وہ فارغ التحصیل ہو کر آئے تھے، میں 3 سال میں درس نظامی سے میں فارغ ہو گیا۔ اتنی تھوڑی مدت میں درس نظامی سے فارغ ہو جانا والد مرحوم کی غیر روایتی طریقے سے
پڑھانے کی برکت سے یہ سب ممکن ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے اگلے سال میں نے چند دن جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھنے کے بعد جامعہ محمدیہ اکاڑا دارالحدیث میں داخلہ لے لیا۔ وہاں تلوی، توضیح، شرح، عقائد نصفی، مسامرہ، حمداللہ وغیرہ کتابیں پڑھی۔ مولانا محمد عبدہ سے دوبارہ صحیح البخاری پڑھی۔ اسی سال فاضل عربی اور میٹرک انگلش کا میں نے امتحان دے دیا۔ پھر قرآن حفظ کرنے کے بعد میں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں یہ سلسلہ الحمدللہ اب تک جاری ہے۔ والد صاحب کا ایک وصف ان کی تربیت کا انداز تھا، وہ سبق یاد نہ کرنے پر کبھی انہوں نے مارنے کی روٹین نہیں اپنائی تھی۔ وہ مارتے نہیں تھے بلکہ دوبارہ کہلواتے اور کہلواتے جاتے، یہاں تک کہ لڑکا سبق یاد کر لیتا۔ یہ سزا ڈنڈے سے بھی زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ ڈنڈے کھا کر سبق یاد کرنے سے جان چھوٹ جاتی، مگر وہاں مسلسل اصرار ہوتا اور سبق سنانا پڑتا تھا۔ البتہ شرارت پر ضرور مارتے تھے، نماز چھوڑنے پر ضرور مارتے۔ مجھے ایک دفعہ ہی ان سے مار پڑی۔ نماز میں کبھی کبھی سستی ہو جاتی تو جس راستے سے والد صاحب نماز پڑھ کر آ رہے ہوتے، میں دوسرے راستے سے مسجد کو روانہ ہو جاتا اور نماز پڑھ کر واپس آتا۔ والد صاحب پوچھتے تو بتاتا نماز پڑھ کر ہی آیا ہوں۔ ایک دن وہ بھی اسی راستے سے آتے ہوئے مل گئے جس سے میں جانا چاہ رہا تھا، پھر وہیں تواضع کر دی۔ والد صاحب کے مدرسہ ڈولیانہ میں پڑھانے کے دوران ہم لوگ چک غلام رسول میں رہتے تھے، جو رینالہ کھول سے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت سڑک کچی تھی، میری عمر 8 سال کی ہوگی۔ ایک دفعہ کچھ سامان وغیرہ لانے کے لیے والد صاحب مجھے ساتھ لے کر سائیکل پر رینالہ کھول گئے۔ سامان خریدا، ایک منیاری کی ریڑھی سے کچھ چیزیں خریدی۔ میں نے ریڑھی سے کچھ انگوٹھیاں کھسکا لیں۔ گھر واپس آئے تو میں نے وہ انگوٹھیاں دکھائیں تو والد صاحب نے مجھے نہ مارا نہ برا بلا کہا، بس اتنا کہا یہ انگوٹھیاں ریڑھی والے کو تم نے خود واپس کرنی ہے۔ مجھے سائیکل پر بٹھایا، 10-12 کلومیٹر سفر کر کے اس ریڑھی والے کے پاس پہنچے اور انگوٹھیاں واپس کروائیں۔ اس واقعے سے مجھے ایسی نصیحت ہوئی کہ کسی کی چیز اٹھانے کا خیال بھی ہمیشہ کے لیے میرے دل سے نکل گیا۔ والحمدللہ والد صاحب طب کا تھوڑا بہت شوق رکھتے تھے، گھر کے لیے دوائیں بناتے رہتے، کوئی ضرورت مند ہوتا تو اسے بھی دے دیتے۔ ہمارے گھر ایک بوتل میں میٹھا سوڈا ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ ایک دن کسی آدمی کو پیٹ میں درد ہوا، وہ والد صاحب کے پاس آیا، والد صاحب نے میٹھے سودے کی بوتل سے اسے پڑیا بنا دی۔ میں نے کہا یہ تو میٹھا سوڈا ہے۔ والد صاحب نے مجھے ایک تھپڑ رسید کیا، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس تھپڑ نے مجھے راز رکھنا سکھا دیا۔ صرف دعا ہی میں نہیں، عام معاملات میں بھی راز رکھنے کی مجھے پھر عادت پڑ گئی۔ الحمدللہ میں نے اس سے یہ نہیں سیکھا کہ کسی کو نسخہ نہیں بتانا، بلکہ یہ کہ جہاں مریض کو نسخہ بتانے سے دوا کی بے قدری کا خطرہ ہو، اسے اس سے بے خبر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نسخہ بتانے میں نہ والد صاحب بخل کرتے، نہ مجھے اس میں بخل ہوتا ہے، بلکہ مجھے جو کچھ معلوم ہے میری خواہش ہوتی ہے میں کسی نہ کسی کو ضرور نسخہ بتاؤں اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایک وصف ان میں یہ تھا کہ گاؤں سے لڑکے نکال کر مدارس بھیجنے کی بے حد کوشش کرتے۔ حنفی گھروں کے کتنے ہی لڑکے انہوں نے خود پڑھائے۔ عالم بننے کے بعد ان کے گھر والے بھی اہل حدیث ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے وہ حنفی وہابی کشیدگی پیدا ہونے سے بہت اجتناب کرتے۔ اگر ایسی کشیدگی پیدا ہو گئی تو ان کے بچے ہماری مسجد میں آ کر نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی ہم علم کے لیے لڑکے نکال سکیں گے۔ اس لیے وہ کہا کرتے کہ یہ کشیدگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ میں اور پروگرام کروانے کا بھی انہیں بے حد شوق تھا، علماء کو بلا کر تقریریں کرواتے رہتے۔ لیکن جب بات مناظرے تک آتی تو مناظرے سے وہ پیچھے ہٹ جایا کرتے۔ تو اب بات کرتے ہیں حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں۔ یہ جو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ حافظ صاحب کا ایک مضمون ہے جو انہوں نے اپنے والد محترم اور اپنے حالات زندگی پر کچھ لکھا تھا۔ اب حافظ محمد عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ کے بارے میں جو انہوں نے اپنی شرح صحیح البخاری کے آغاز میں اپنا تعارف لکھا ہے،
فرماتے ہیں کہ میری پیدائش 29 رمضان 1365 27 اگست 1946 کو اپنے ننیال موزہ گوہڑ چک نمبر 8 پتوں کی میں ہوئی، لیکن میرا آبائی گاؤں بٹا محبت والا ہے جو تحصیل دیپارپور ضلع اکاڑا پنجاب میں واقع ہے۔ اس کی نسبت سے مجھے بٹوی کہا جاتا ہے، اور تعلیم حفظ القرآن فاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد، فاضل جامعہ محمدیہ اکاڑا، فاضل عربی، فاضل فارسی میٹرک، فاضل طب جدید نظریہ مفرد آزاد، اور آپ کے استاذہ میں استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث امام حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں یہ میرے والد حافظ محمد بٹوی کے بھی استاد ہیں۔ میں نے ان سے صحیح بخاری، موطا امام مالک اور سنن ابی داود پڑھی۔ اسی طرح شیخ الحدیث مولانا عبد الجبار کھنڈیلوی رحمہ اللہ، یہ بھی میرے والد حافظ محمد ابو القاسم کے استاذ ہیں۔ میں ابھی چھوٹا تھا کہ طلباء کو صحیح بخاری پڑھانے کے بعد مجھے بلا لیتے اور نہایت شفقت کے ساتھ بلوغ المرام کی ترکیب نحوی مجھے کروایا کرتے تھے۔ تو والد صاحب شیخ الحدیث حافظ محمد بٹوی رحمہ اللہ، ابتدائی تعلیم میں نے ان سے حاصل کی، حرف شناسی، قرآن مجید ناظرہ، ترجمہ، ابواب الصرف، صرف میر، شرح میں تعامل، بلوغ المرام، قدوری، مشکات المصابی، جامع ترمذی، موطا امام مالک، حماسہ، دروس البلاغہ میں نے اپنے والد محترم سے پڑھی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد عبدہ، ان سے صحیح بخاری دوبارہ میں نے پڑھی، اور اسی طرح شیخ الحدیث حافظ عبداللہ بڈھے مالوی، ان سے حجت اللہ البالغہ اور بوستان سعدی پڑھی، اور اسی طرح آپ کے اساتذہ میں مولانا محمد شریف اللہ سواتی، مولانا صادق خلیل، مولانا سرور شاہ، مولانا عبد الرحیم، مولانا جمعہ خان یہ شامل ہیں، اور ان کے علاوہ مولانا اسحاق خائف، مولانا عبد الحق میواتی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے 4 شادیاں کی ہیں، ان میں سے 2 اس وقت موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی ہے۔ عبد الرحمن، عبداللہ، عمر، محمد، چاروں حافظ قرآن اور عالم دین ہیں، چاروں درس نظامی کی تدریس بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ والد صاحب مرحوم چونکہ طب کا شوق رکھتے تھے، مجھے بھی اس کا بہت شوق ساری عمر رہا۔ فرماتے ہیں آزاد مطالعہ اور دینی علوم کے علاوہ میں نے طب یونانی، ہومیوپیتھک اور طب جدید کی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا، ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ایلوپیتھی کی اردو میں جو کتابیں مل سکیں میں وہ بھی پڑھتا رہا، اور جہاں سے کوئی فائدہ ملا حاصل کرنے سے میں نے دریغ نہیں کیا۔ اور اگر بات کریں آپ کی تالیفات کی، اس میں اردو ترجمہ قرآن کریم شامل ہے، اور اسی طرح پورے قرآن مجید کے ہر حرف کے نیچے ایک خانہ میں اس کا اردو ترجمہ، اور اسی طرح تفسیر القرآن الکریم اردو 4 جلدیں، اور اسی طرح اردو شرح کتاب الجامع بلوغ المرام، اور اسی طرح صحیح البخاری کی شرح اور ترجمہ اسلامی عقیدہ، احکام زکوٰۃ و عشر و صدقہ الفطر، اور ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں کو کافر قرار دینے کا فتنہ، اس کے علاوہ مسلمانوں میں ہندوانہ رسوم، اور 1 دین 4 مذہب، مسنون دعاؤں کی کتاب حسن المسلم جو بہت زیادہ مشہور ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آپ نے کیا، اور اردو شرح کتاب الطہارہ، بلوغ المرام، اور اسی طرح بے شمار مضمون ہیں جو آپ نے مختلف رسائل میں آپ نے لکھے۔ تو حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ، آج تاریخ ہے 30 اور مئی کا 5واں مہینہ ہے، 30 مئی 2023 کو آج ان کا نماز جنازہ میں پڑھ کر آ رہا ہوں۔ مرید کے میں ان کا نماز جنازہ تھا، اور پورے پاکستان سے لوگ اس جنازے میں شریک تھے، اور پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن مکی حافظہ اللہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔